معاملات عمران خان کی نااہلی سے بہت آگے نکل گئے۔ پہلے رؤف کلاسرا اور پھر حامد میر کی عمران خان بارے خوفناک پیشگوئی نے سیاسی میدان میں ہلچل مچا دی۔ حامد میر نے نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بات نااہلی سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ جون میں عمران خان کے ساتھ بڑے واقعات ظہور پذیر ہونے والے ہیں، جبکہ رؤف کلاسرا نے اس بارے میں کھل کر کیا بڑی پیشگوئی کی تھی، ملاحظہ کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے بھی شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ اس کے ایجپٹ کے جو لیڈر تھے اس میں مرسی صاحب جو تھے، محمد مرسی صاحب، تو وہ بھی وہاں پہ ان کا بھی اسی طرح کا ایک مسلم برادرہڈ کا ایک بڑا رائز ہوا تھا۔ تو سم ٹائم آپ کو نا بڑی سملیرٹی لگتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا وہ اس کا مرسی والا روٹ لے رہے ہیں، خدا نخواستہ مرسی والا ان کا انجام ہوگا، اسی طرح کی پولیٹکس ہو رہی ہے، اسی طریقے کے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں جو ان کے مرسی صاحب کے اس پہ ہوئے تھے، ان کے خلاف کیے گئے تھے جب 2011 میں وہاں پہ یہ آپ کو یاد ہوگا حسنی مبارک صاحب کے خلاف وہاں پہ رائٹس شروع ہوئے، اگر اس مظاہرے شروع ہوئے، اور پلس وہاں پہ مسلم برادرہڈ جو ہے یہ وہاں ایک پاورفل پارٹی بن کر آئی، جس کو بعد میں لیڈ کیا انہوں نے مرسی صاحب جو ہیں جو امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے، پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، ڈاکٹر تھے، بعض تو کہتے ہیں ناسا میں بھی جاب کرتے، ویری انٹیلیجنٹ مین۔ تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا اور ایسا انہوں نے لیڈ کیا کہ الیکشن میں ان کی وکٹری ہو کہ انہوں نے الیکشن جیت لیا، اور 2012 میں انہوں نے وہاں پر یہ میں بھی تھوڑی سی چیزیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ اس کا یہ مصر کی صدارت جو ہے انہوں نے سنبھال لی، اور پالیٹکس میں کب آئے تھے جو الیکشن پارلیمنٹ میں پہنچے تھے 2000 میں پہنچے تھے۔ انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں 2002 میں پہنچے ہیں، 2002 اکتوبر کے الیکشن میں۔ مرسی صاحب 2 سال پہلے پہنچ گئے تھے پارلیمنٹ میں جو مصر کی پارلیمنٹ تھی وہاں سے، انہوں نے وہاں سے آ کے مسلم برادرہڈ جو ہے جیسے میں نے کہا اس کا آلریڈی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے خود اس کو اسٹرینتھن کیا، اور اس کے بعد 2011 میں جسٹس اینڈ فریڈم پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی گئی، اور وہ 2012 کے الیکشن میں وہ یہ پارلیمنٹ میں پہنچے، الیکشن جیتا، اور اس کے صدر بنے، اور جو اس کو حسنی مبارک کے وزیر اعظم تھے اس کو انہوں نے وہاں پہ شکست دی، اور 30 جون 2012 کو انہوں نے حلف لے لیا مرسی صاحب نے۔ اب اس کے بعد جب وہ وہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے بہت سارے ان لوگوں کو رہا کرنے کا حکم دیا جو پچھلے رجیم کے نزدیک ٹیررسٹ تھے، کچھ لوگ وہاں پہ امریکہ میں کوئی بمبنگ کے حوالے سے مطلب انوالو بھی تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے ریلیف دیا جو وہاں پہ ایک مسلمان وہ تھے ریبل سے، یا جن کو اس وقت کی حکومت ریبل سمجھتی تھی، ان کے خلاف انہوں نے ریلیف دیا، رہا کیا، اور انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ذرا اس پہ اپ سیٹ ہوئی، اور انہیں یہ لگا کہ مرسی صاحب جو ہیں ٹوٹل نام سے پتہ چلتا ہے مسلم برادرہڈ کے حوالے سے وہ بالکل ڈفرینٹ روٹ لے رہے ہیں، جو ایجپٹ کا ایک ماڈریٹ ایک سیکولر یا آرمی کا جو انفلوئنس تھا، جو آرمی کی پالیسیز تھیں اس سے ہٹ کر وہ لائن جو ہے نا وہ لے رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ 2012 میں تھا، انہوں نے ایک طرح کی جو اس میں ان کی اسلامسٹ کی پارٹی یہ پارلیمنٹ تھی، اس میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں انہی کی پارٹی کے اسلامسٹ جو ہیں وہ سامنے آئے، یا اس کو بحال کیا گیا، جس سے ان کی فوج کے ساتھ وہ ٹکراؤ شروع ہوا، کیونکہ جیسے میں نے کہا وہ اس طرح کی چیزیں سٹیپس وہاں پہ انٹروڈیوس کروا رہے تھے جو یہاں پہ عالمی انسٹیٹیوشنز یہ ملکوں کو مطلب ڈائجسٹ نہیں ہو رہے تھے، تو آرمی کے ساتھ بھی پرابلم ان کا وہاں پہ کلیش ہونا شروع ہو گیا۔ درمیان میں انہوں نے پھر اپنے آرمی چیف جو تھے یا اور وہاں سیکورٹی کے ادارے کے تھے ان کو کہا جی آپ ریزائن کریں، آپ چھوڑیں۔ اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2012 میں انہوں نے پھر وہ جو کچھ آرمی یہ ان کے افسران تھے انٹیلیجنس کے تھے اور دیگر تھے ان کو انہوں نے برطرف کیا، اور پھر ایک وہاں پہ فائٹ شروع ہوئی بٹوین دا لبرل اینڈ اسلامسٹ کے درمیان، ایک ٹکراؤ شروع ہوا۔ جیسے میں نے کہا مسلم برادرہڈ کو ایک بہت بڑی سپورٹ وہاں پہ یہ ان کو حاصل تھی۔ پھر یہ مرسی صاحب ان ریلیز میں شریک ہوئے جو سلفی اسلام کی ریلیز تھیں، جو چاہتے تھے کہ شام میں جو ہے مصر کو اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہیے، اور پھر عدالتوں کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہوئی۔ انہوں نے کچھ وہاں پہ عدالتوں نے کچھ ایسے فیصلے دیے جو مرسی صاحب کو پسند نہیں تھے۔ پھر جیسے میں نے کہا اس درمیان میں جب 1 سال ابھی ہونے والا تھا تو ان کی حکومت کے خلاف نہ مظاہرے شروع ہو گئے ان ایلیمنٹس کے جو ان سے خوش نہیں تھے، اور بہت سارے لوگ جو ان مظاہروں میں مارے بھی گئے تھے۔ اب یہ لڑائی جو ہے نا وہ اس میں اپوزیشن کے ساتھ بھی شروع ہو گئی، جیسے میں نے کہا فوج کے ساتھ بھی تھی، عدلیہ کے ساتھ بھی، اب مرسی صاحب کی جو ہے وہ لڑائی بھی لڑ رہی تھی۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ مصر کی آرمی نے پھر 1 جولائی 2013 کے قریب یہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ آپ لوگ جو ہیں پولیٹیشین جو ہیں اپنے معاملہ سیٹل کریں، ان کو ٹھیک کریں، مصر جو ہے نا یہ افورڈ نہیں کر سکتا جتنی کنفلکٹ یہاں پر ہو رہی ہے، آپ آپس میں بیٹھیں، ڈیلاگ کریں اور ساری چیزیں ٹھیک کریں۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی پھر دیکھا گیا کہ وہ کہیں پر
وہ نہیں ہوا, پولیٹیشینز نہیں بیٹھ سکے, انریسٹ بڑھتا گیا, مظاہرے بڑھتے گئے, ان میں تشدد بڑھتا گیا. آخر آرمی نے انہوں نے پھر اس پہ کو کیا اور پھر ٹیک اوور کر لیا گیا, ان کو گرفتار کر کے ان پہ بہت سارے اس پہ چارجز لگائے گئے, ان میں مرسی صاحب پہ, اور ان پہ اس میں وائلنس کے تھے, لوگوں کو قتل کرانے کے تھے, جیسے ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے چلتا رہتا ہے پورے. اس میں اسپیناج کے بڑے چارجز تھے, اور ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی. ان کو مرسی صاحب کو بعد میں چیلنج کیا, اس کو عمر قید میں انہوں نے ان کو بدل دیا, اور پھر عدالت میں ہی انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کیس جب چل رہے تھے ان پہ تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور پھر ان کی ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. سو یہ مرسی صاحب کا رائز اینڈ فال جو ہے نا اچانک ہے. اس میں اگر اقتدار میں 1 سال کے اندر ان کی ان تمام اداروں سے, انسٹیٹیوشن سے ان کی لڑائیاں ہوئی, جس کے بعد ان کے ورکرز بھی وہ ہوئے, اور وہ سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے سفر کیا. سو اب تک آپ دیکھ لیں 2013 کے بعد آن ورڈ جو ہے وہ مرسی صاحب جو ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوا ان کے ساتھ, کریک ڈاؤن ہوئے, ان کو پنشمنٹس ہوئی, سب کچھ ہوا. اب وہاں پہ جنرل سیسی جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت وہ ہیں, وہ سنبھالے ہوئے ہیں, وہ جنرل تھے, آرمی کے تھے, انہیں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سملیرٹی سم ٹائم ملتی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہوتی ہے. سو عمران خان صاحب کا بھی دیکھیں تو اسی طرح کی چیزیں ہیں, پاپولر تھے, آئے ہیں, ان کے بھی اداروں کے ساتھ الٹیمیٹلی ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں, عدالتوں سے ہوئیں, پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہوئیں, میڈیا سے ہوئیں, اپوزیشن سے ہوئیں, دیگر لوگوں سے ہوئیں. اب وہی سچویشن ان کے فالوور جو ہے نا فیس کر رہے ہیں, یہاں پہ خود عمران خان صاحب ہیں وہی فیس کر رہے ہیں. اسی کے ملتے جلتے چارجز جو ہے نا ان پہ بھی لگائے جا رہے ہیں, جیسے میں نے کہا ملٹری ایکٹ کی بات ہو رہی ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, حالات دے آر ناٹ ایز فائن ایز دے سیم, سچویشن دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے.